مقامی مجلس کے ذمہ داروں نے مجھے دعوت دی، مگر کسی بنا پر میں نہیں آ سکا۔ الحمدللہ آج آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پہلی مرتبہ امراوتی کو آیا ہوں، یہ آخری مرتبہ نہیں ہوگا۔ اللہ جب تک اس جسم میں آخری سانس کو برقرار رکھے گا، میں بار بار آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا اور آپ سے ہماری گفتگو ہوتی رہے گی۔ میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ جو کام یہاں پر شروع کیا گیا ہے اس میں آپ تمام کے تعاون اور آپ کی دعاؤں کے بغیر اس کام کو ہم آگے لے کے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی لیے میں شروعات میں ہی آپ تمام سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں کے مقامی مجلس کے ذمہ داروں کی سرپرستی کریے۔ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کو سمجھائیے۔ بہرحال یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے ملک میں بہت سے مسائل ہیں، مگر مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے غیر ضروری طور پر، ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے محض سیاسی مقصد کے حصول کے لیے مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کی بات کی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ ہندوستان کو آزاد ہو کر 70 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا، مگر ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کی بات کر رہا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک جلسے عام میں ہندوستان کے وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران اس بات کو کہا، کیا کہا کہ ٹیلی فون کے اوپر مسلم عورتوں کو طلاق دیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ میں مسلم عورتوں سے انصاف کرنا چاہوں گا، اور پورے بھرے مجمع میں ہماری توہین کی، ہماری شریعت کا مذاق اڑایا اور پورے مجمع میں کھڑے ہو کر عوام سے سوال کیا کہ کیا مسلم عورتوں کو انصاف ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے۔ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم کے سوال کا جواب تو میں آج دوں گا انشاءاللہ، مگر میں اس جواب کو دینے سے پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم کو، ان کی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی کو، ان کی تنظیم RSS کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو آزادی جو ملی، اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں جس آرگنائزیشن سے مسٹر مودی کا تعلق ہے، RSS نے ہندوستان کی آزادی میں انگریزوں کے خلاف ایک بھی جدوجہد میں حصہ نہیں لیا۔ اگر کوئی ریکارڈ ہے تو پیش کرو۔ اور یہ بات بھی صاف کرنا چاہتا ہوں آپ تمام کے درمیان میں کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی مہاتما گاندھی کے ہندوستان کے آنے سے شروع نہیں ہوئی۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں صرف پنڈت نہرو کا رول نہیں رہا، ہندوستان کی جنگ آزادی میں صرف سردار پٹیل کی محنت نہیں رہی، بلکہ ہندوستان کی جنگ آزادی اگر شروع ہوئی تو سنو ہندوستان کے وزیر اعظم، ہم تم کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی اگر شروع ہوئی تو سن 57 میں شروع ہوئی، اور اس جنگ آزادی کی شروعات کوئی سنگ پریوار کے لٹ پھرانے والوں کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ جنگ آزادی شروع ہوئی تھی تو ہمارے معزز علماء کرام کے اس عظیم فتوے کی
جس فتوے میں ہمارے علماء کرام نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی کہ انگریزوں سے لڑنا یہ جہاد ہے، اور قسم کرتا ہوں ان عظیم علماء کرام کو جنہوں نے صرف فتویٰ دے کر خاموش نہیں بیٹھ گئے انگریزوں کے خلاف، بلکہ فتویٰ دیا، اور فتویٰ دینے کے بعد وہ سیاہی سوکھنے سے پہلے ان علماء کرام نے اپنی جانوں کو اور اپنے سینوں کو انگریزوں کے سامنے پیش کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے علماء کرام شہید ہوئے، بلکہ مورخ کا قلم اگر آزاد ہوگا تو مورخ لکھے گا کہ دلی کی جامع مسجد سے لے کر موجودہ پاکستان لاہور کی جو شیر شاہ سوری کی روڈ ہے، اس روڈ کے دونوں جانب جو اونچے اونچے پیڑ تھے، جھاڑ تھے، اس پر انگریزوں نے ہمارے علماء کرام کی لاشوں کو لٹکایا تھا۔ سنو ہندوستان کے وزیر اعظم، آج تم مسلمانوں سے شریعت چھیننے کی بات کر رہے ہو، ہمارے علماء کرام نے اسی شریعت کو سامنے رکھ کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اور ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ جس شخص کو ہر سال ایک مرتبہ جس کی فوٹو کے سامنے پھول ڈال کر نمستے کرتے ہیں، جس کا نام ساورکر ہے، سنو موڈی، ساورکر کیا لکھتا ہے اپنی کتاب میں؟ ساورکر اپنی کتاب جنگ آزادی میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں جتنا بڑا رول مسلمانوں کا رہا وہ کسی اور فرقہ مذہب کے ماننے والوں کا نہیں رہا۔ یہی ساورکر نے اپنی کتاب جنگ آزادی میں لکھا کہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی قربانی کو۔ یہی ساورکر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت جعفر علی تھانیشوری رحمت اللہ علیہ نے انڈمان کی جیل میں 23 سال گزارے، مگر ساورکر نے 4 مرتبہ انگریزوں سے معافی نامہ لکھا۔ لاکھوں سلام جعفر علی تھانیشوری پر کہ جعفر علی تھانیشوری نے انگریزوں سے کہا کہ میں معافی نامہ لکھ کر نہیں دوں گا، میں اس جیل میں سڑ سڑ کر مر جاؤں گا، مگر میں انگریز سرکار سے معافی نامہ نہیں لکھوں گا۔ یہ ساورکر نے اپنی کتاب میں لکھا۔ یہ ہمارے معزز علماء کرام کی قربانی ہے۔ مسٹر موڈی، آج آپ ہندوستان کے 17 کروڑ غیور مسلمانوں سے شریعت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ دوبارہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ہندوستان کے وزیر اعظم کون تھے؟ مولانا لیاقت علی۔ کون تھے مولانا لیاقت علی؟ کون تھے حضرت مولانا احمد شاہ؟ کون تھے علی آفریدی؟ ہندوستان کے وزیر اعظم یہ علی آفریدی وہ شخص تھا جب انڈمان کے جیل میں ہندوستان کا وائس رائے ملنے آیا تو علی جعفری نے اپنی چاقو سے ہندوستان کے وائس رائے پر وار کر دیا۔ آج آپ ہندوستان کے مسلمانوں سے ان کی شریعت چھیننا چاہتے ہیں۔ آج ہندوستان کے وزیر اعظم کو بتانا پڑے گا کہ بہادر شاہ ظفر زینت محل کی قربانیاں کیا اسی لیے دی گئی تھیں کہ ملک کو آزاد ہونے کے بعد ہندوستان کے غیور مسلمانوں کو ان کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دیا جائے گا۔ سنو ہندوستان کے وزیر اعظم، جب بہادر شاہ ظفر کو انگریز گرفتار کر کے لے کر گئے اور انگریز کے ایک فوجی نے بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کے دونوں بیٹوں کو اتارا، اس گھوڑے کی بگھی سے ان کے کپڑے اتارے اور بہادر شاہ ظفر کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھو اے شہنشاہ تمہارے اولاد سے اب کیا سلوک کریں گے۔ ایک ضعیف باپ کے سامنے انگریز افسر نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں پر گولیاں چلا دی اور ان کو شہید کر دیا۔ سنو ہندوستان کے وزیر اعظم، بہادر شاہ ظفر نے اپنی آنکھ سے آنسو نہیں بہائے اور یہی کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور یہی کہا یہ اللہ کی مرضی ہے۔
جو اللہ کا فیصلہ ہے مجھے قابل قبول ہے۔ جب بہادر شاہ ظفر کو ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر رنگون لے کر جا رہے تھے تو انگریزوں نے طنز کیا اور کہا کہ ظفر اب انگریز سرکار کو کون نکالے گا؟ پوچھا کہ ظفر اب انگریز سرکار کو کون نکالے گا؟ تو بہادر شاہ ظفر نے کہا غازیوں کے بو میں جب تک رہے گی ایمان کی حرکت، غازیوں کے بو میں جب تک رہے گی ایمان کی حرکت، لندن کے تخت تک چلے گی ہندوستان کی تیز۔ ہندوستان کے وزیر اعظم تخت لندن تک چلے گی ہندوستان کی تیز، یہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا۔ غازیوں کے بو میں رہے گی جب تلک ایمان کی حرارت، یہ ہمارے علماء و ہمارے بزرگوں نے کہا تھا۔ آج ہندوستان کے وزیر اعظم ان تمام قربانیوں کو نہیں جانتے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم صرف یہی سمجھتے کہ آر ایس ایس ہی سب کچھ کیا ہے۔ ارے ہندوستان کے وزیر اعظم آر ایس ایس پیدا نہیں ہوئی تھی جب سے ہم اس ملک کے لیے سب کچھ قربان کرتے آ رہے ہیں، اور آج ہماری شریعت کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بھائیوں بہنوں کیا مسلم عورتوں کو انصاف ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں بتائیے مسلم عورتوں میں یا مسلم معاشرے میں طلاق کا کتنا تناسب ہے؟ بتائیے غیر مسلمانوں میں طلاق کا یا ڈیورس کا تناسب کتنا ہے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ میرے بھائی اعداد و شمار یہ پکار کر کہہ رہے ہیں، 2011 کے اعداد و شمار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ 47 کروڑ 13,97,900 ہمارے ہندو بھائی بہن کی شادیاں ہوئی ہیں۔ 2011 کے سینسس کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہندو بھائی کی شادی ہوئی ہے وہ 23 کروڑ 45,20,803، اور ہمارے ہندو بہنوں کی جو شادیاں ہوئی ہیں وہ 23 کروڑ 78,77,097۔ ہندو اخبار میں ایک مضمون چھپا تھا، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، ورنہ بولیں گے یہ بھڑکاؤ بھاشن دے کر گیا، ورنہ بولیں گے یہ اپنی گندی زبان سے گندی باتیں کر گیا۔ اگر کیس بک کرنا ہے تو ضرور بک کریے مجھ پر بھی، اور ہندو اخبار کے خلاف بھی کیس بک کریے، تاکہ میں اکیلا جیل میں اکیلا بور نہ ہو جاؤں۔ تو یہ فگر کیا بتاتا ہے؟ بیٹھیے بیٹھو، شیر آ گیا، سنو اب۔ یہ فگر کیا بتاتا ہے؟ یہ فگر یہ بتاتا ہے کہ 43 لاکھ، یہ فگر یہ بتاتا ہے کہ 43,56,294 ہماری ہندو بہنوں کا ایک سے زیادہ شوہر۔ اب آپ بتائیے ہندوستان کے وزیر اعظم، کیا آپ اس کے بارے میں بات کریں گے؟ کیا آپ اس کو الیکشن کا مدعا بنائیں گے؟ کیا آپ ان ہندو بہنوں سے انصاف کی بات کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر آپ کی زبان سے الفاظ نکلیں گے تو 43 لاکھ ووٹ غائب ہو گیا آپ کے اکاؤنٹ سے۔ مگر آپ آج صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ہم ہندوستان کی تمام عوام کے سامنے صاف اور واضح طور پر اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر شادی کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کے مطابق کریں گے۔ علماء کرام نے بتا دیا کہ اگر کوئی مسلمان شریعت کے مطابق شادی نہیں کرے گا
स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करेगा तो वो कुफर है। हम शादी करेंगे तो वो कानून के मुताबिक करेंगे जो कानून हिंदुस्तान का हमको इजाजत देता है कि हम कुरान और सुन्नत के बताए हुए तरीके पे शादी करेंगे। अगर हमको खुदा ना खास्ता हमारी बीवी को तलाक देना है तो जो तरीका हमको बताया गया है हम उस तरीके से देंगे। मोदी के बताए हुए तरीके से ना हम शादी करेंगे, ना मोदी के बताए हुए रास्ते पर हम तलाक देंगे। ये हमारी शरीयत का हक हमको हासिल है। और हिंदुस्तान के वजीर आजम को बड़ी फिक्र है कि मुस्लिम औरतों से इंसाफ मिलना चाहिए। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, मिस्टर मोदी, आप अगर वाकई में मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी रखते हैं तो मैं अमरावती के इस लाखों के फर्जंदाने तौहीद की मौजूदगी में मुझे इजाजत दीजिए कि मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से बात कह सकूं। वो बात यह है कि मिस्टर मोदी, अगर आप मुस्लिम औरतों से इंसाफ करना चाहते हैं तो क्या आप ज़किया जाफरी से इंसाफ क्यों नहीं कर देते? वही ज़किया जाफरी जिसके शौहर के जिस्म के 36 टुकड़े कर दिए गए थे, उसके बाद उसके टुकड़ों को जला दिया गया था। एक 70 साला औरत आज भी अपने शौहर के इंसाफ, कत्ल के इंसाफ के लिए लड़ रही है। क्या मिस्टर मोदी आप ज़किया जाफरी से इंसाफ करेंगे? मुंब्रा की रहने वाली इशरत जहां की मां आज अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ रही है। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या आज आप इशरत जहां की मां से इंसाफ करेंगे? अरे अगर आपको इंसाफ करना है तो मजलूम से करो। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मजलूम औरत अगर कोई है तो ज़किया जाफरी है और इशरत जहां की मां है। अगर आपको इंसाफ करना हिंदुस्तान के वजीर आजम, तो मैं आपसे एक और मिसाल देता हूं कि मध्य प्रदेश रियासत में भोपाल में जेल से 8 लोग भाग गए, जेल तोड़कर भाग गए और भागते हुए कहा गया कि बहादुर हमारे सिपाही कांस्टेबल यादव की जान चले गई और ये कहा गया कि ये लोग टेररिस्ट थे और उसके बाद इनका एनकाउंटर कर दिया गया। ठीक है, हमारा सवाल हिंदुस्तान के वजीर आजम से ये है कि ये 8 लोग पर संगीन इल्जामात जरूर थे मिस्टर मोदी, मगर मैं समझने से कासिर हूं कि मध्य प्रदेश की भोपाल जेल 32 फीट की दीवार, 8 बच्चे, कहा गया कि बेडशीट डालकर 32 फीट की दीवार कूद के चले गए। मिस्टर मोदी, मैं हिंदुस्तान में अगर कोई मेरी आंखों के सामने बेडशीट के साथ 32 फीट की दीवार कूदेगा तो मैं 32,000 रुपये उसको इनाम देने तैयार हूं। आप 15 लाख तो नहीं देंगे, कम से कम 32,000 तो मैं दूंगा। जब मैं ये बात किसी टीवी चैनल पर कहा तो एक बीजेपी के मेंबर ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी, ये लोग कैसा चढ़े दीवार पे मालूम आपको? मैंने कहा कैसा चढ़े? तो कहा एक के खंधे के ऊपर एक खड़ा हो गया, एक खड़ा हो गया और ये दीवार कूद गए। मैं बोला एक काम करेंगे, कल जाकर वहां पर खड़े रहेंगे, 8 को खड़ा करेंगे, 8वां दीवार अगर चढ़ भी गया तो 7 क्या करेंगे? 7 थाली मार के बैठेंगे। हैरत की बात है मिस्टर मोदी, 8 चढ़े 32 फीट की दीवार और कूदे तो एक खराश नहीं आई उनको? क्या अजिन्नात उनको गोद में उठा के रख दिए? अच्छा, कूद के 5 फीट की दीवार है जेल की, वो 5 फीट की दीवार नहीं कूदते, गेट तोड़ते। 32 फीट की दीवार अगर कोई कूद गया तो 5 फीट उसके लिए खाली ऐसा है। और उसके बाद उनके हाथ पर घड़ी, पैरों में जूता, बेल्ट,
میں نے کہا جب جیل میں رہتے ہیں تو آپ جیل میں گھڑی نہیں پہن سکتے، جیل میں جوتا نہیں پہن سکتے، جیل میں بیلٹ نہیں لگا سکتے، کیونکہ جیل کے مینیول میں اجازت نہیں ہے۔ مجھے کانگریس اور تیلگو دیشم کی حکومت نے کئی مرتبہ اپنا مہمان بنا کر رکھا، میں جیل جا چکا ہوں، مجھے معلوم ہے وہاں کا قانون۔ تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا اسد الدین اویسی تم آتنکوادی ہو۔ میں نے کہا وہ کون سی پرانی بات ہے؟ میں پیدا ہوتے کی میرے والد نے میرے کان میں اذان دی اور کہا کہ تیار ہو جاؤ، تم کو دنیا میں لوگ آتنکوادی کہیں گے۔ پھر سنیے بھائی وقت کم، اور پھر جب میں اس کے بعد کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں دیا ان کو گھڑی، دیا ان کو جوتا، دیا بیلٹ دیا۔ میرے بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب دینے والا گاڑی کیوں نہیں دیا ان کو؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے، مگر 8 کی 8 ایک بارات کی شکل میں پہاڑ تک چلے گئے، اور اس کے بعد کے نظارے دنیا نے ٹی وی پر دیکھا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسٹر مودی نے جب کہا کہ ہندوستان کے مسلم خواتین سے انصاف کریں گے، میرے بھائی ان بچوں کی مائیں وہ ٹی وی کے نظارے دیکھ رہی ہوں گی، ان بچوں کی بہنیں وہ نظارے دیکھ رہی ہوں گی، ان بچوں کے رشتہ دار یا بھتیجے بھانجیاں وہ نظارے دیکھ رہی ہوں گی کہ کیسے ٹی وی کے اوپر ایک پولیس کا عہدیدار اپنے وائرلیس سیٹ میں کہہ رہا ہے کہ 8 لوگ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہیں، ہم سے بات کرنا چاہ رہے، تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ نپٹا لو۔ پھر وائرلیس سیٹ پر آواز آئی، ٹی وی پر دکھایا گیا کہ ہم نے 5 کو نپٹا دیا، تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ بھوپال کی پولیس کو زندگی بھر یاد رکھا جائے گا۔ پھر پوچھا گیا کہ 3 کا کیا کرنا، تو کہا گیا 3 کو بھی ٹپکا دو۔ پھر تیسرا ویڈیو دکھایا گیا کہ آواز آ رہی ہے کہ دیکھو اس میں ابھی جان باقی ہے، اس کو گولی مار گولی مار۔ مسٹر مودی ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ 8 بچوں کو آپ زندہ پکڑ سکتے تھے۔ میں سلام کرتا ہوں وہ تکارام بہادر پولیس کے کانسٹیبل کو جس نے بمبئی ممبئی میں اجمل کسب کو زندہ پکڑا۔ ہم نے اجمل کسب کو زندہ پکڑا، مقدمہ چلایا اور اس کو پھانسی پر چڑھایا، تمام نے اس کا خیر مقدم کیا۔ بتاؤ مسٹر مودی، ان بچوں کو آپ زندہ پکڑ سکتے تھے۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے مسلم عورتوں کے تعلق سے تو ذرا کلیجہ پھاڑ کر دیکھ لو کہ ان ماں پر کیا گزر رہی ہوگی جنہوں نے سنا ہوگا کہ میرے بچے کے جسم پر گولی مار دو، میرے بچے کو جان سے مار دو۔ کیا یہ آپ کی محبت ہے مسلمانوں سے؟ کیا یہ آپ کی محبت ہے؟ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج ہندوستان کے وزیر اعظم کی ہر باتوں میں دم نہیں ہے، صرف جملہ بازی اور وعدے کر کے چلے جاتے ہیں، صرف جملہ بازی اور وعدے کر کے چلے جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ 3 طلاق کے بارے میں مسٹر مودی بڑے فکر مند ہیں، بڑے فکر مند ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا وعدہ کیا ہوا؟ آپ کا وعدہ تھا کہ اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے۔ مہاراشٹر کو آئے تھے 2014 میں، اسی امراوتی میں بھی کسی ایک جگہ پر جلسہ ہوا تھا، وہاں پر مسٹر مودی نے کہا اچھے دن، تو وہاں سے آواز آئی آئیں گے۔ اب ہم مسٹر مودی سے پوچھنا چاہتے ہیں اچھے دن آئے کیا؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اچھے دن آئے کیا؟ تو مودی نے کیا کیا اچھے دن کے لیے؟ طلاق 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 کر دیا اچھے دن کا۔ پھر ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا ہر نوجوان کو نوکری ملے گی۔ اخبار ہندو کی رپورٹ ہے کہ 5 سال میں پہلی مرتبہ سب سے زیادہ نوکریاں نکلی
تو ہندوستان کا نوجوان اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو نوکریاں نہیں ملی تو طلاق 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 کہہ رہا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ کالا دھن واپس لاؤں گا، 100 دن کے اندر لاؤں گا، 15 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کراؤں گا۔ تو آج غریب کیا کہہ رہا ہے کہ 15 لاکھ نہیں آئے، کالا دھن نہیں آیا، مگر مودی نے کالا دھن کو کیا کہا؟ طلاق 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 کہہ دیا۔ مودی نے کہا کہ نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، تو وجے ملیا بولا مسٹر مودی میں کھاؤں گا بھی، ڈکار بھی لوں گا اور لندن کو بھاگ جاؤں گا۔ 9,000 کروڑ روپئے کھا کے وجے ملیا بھاگ گیا۔ اور آپ کو معلوم میرے بھائی، یہ جو بڑے بڑے ایئرپورٹ بنانے والے ہندوستان میں، جو بڑے بڑے ایئرپورٹ بنائے، ایک ایک کا کتنا قرضہ ہے معلوم آپ کو؟ ایک ایئرپورٹ بنانے والے کا قرضہ 60,000 کروڑ روپے، خالی 60,000۔ دوسرے ایئرپورٹ بنانے والے کا قرضہ 70,000 کروڑ روپے۔ ایک بڑی کمپنی کا مالک ہے، پاور کمپنی کا، اس کا کتنا ہے معلوم آپ کو؟ خالی 80,000 کروڑ روپے۔ ایک اب ڈیفنس کے پلین بنانے جا رہے ہیں، ان کا کتنا قرضہ ہے؟ خالی 1 لاکھ کروڑ روپے قرضہ ہے ان کا، خالی 1 لاکھ کروڑ۔ اور آپ کی حکومت نے 2 سال میں کیا کیا؟ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے آپ کو مسٹر مودی، ہندوستان کے وزیر اعظم نے 2 سال میں 1,12,000 کروڑ کا قرضہ معاف کر دیا۔ 1,12,000 کروڑ کا قرضہ معاف کر دیا۔ مسٹر مودی، کیا یہ خواجہ کا لنگر ہے جو آپ بانٹ رہے ہیں؟ 1,12,000 کروڑ کا قرضہ آپ معاف کر دیے، مگر مسٹر مودی کو فکر کیا ہے؟ طلاق کی۔ نوکریاں نہیں ملی، طلاق کی فکر۔ 15 لاکھ نہیں آئے، طلاق کی فکر۔ نوجوان پریشان ہے، طلاق کی فکر۔ سب چیز کی فکر چھوڑ کے ہماری فکر کر رہے مسٹر مودی۔ آپ ہمارے پیچھے آپ کیوں پڑ گئے اتنا؟ آخر کیا ہم میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے پیچھے ہی آپ پڑ رہے؟ آپ غریبی کے پیچھے پڑو۔ اور پھر دوسری بات، اہم بات میرے بھائی، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3-4 دن سے جب سے یہ اعلان آیا 500 روپے 1000 کا، میں اب ہنگولی سے سفر کر رہا ہوں۔ جب یہ فیصلہ آیا تو جالنا میں تھا، پھر ہم اورنگ آباد سے گئے بھوساول، پھر وہاں سے ملکاپور سے ہنگولی سے آج الحمدللہ امراوتی پہنچا۔ راستے میں جتنے بینک تھے، ہر جگہ میں گاڑی سلو کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کیا اس میں کوئی وجے مالیا ہے کیا؟ للت موڈی ہے کیا؟ کوئی وجے مالیا للت موڈی نظر نہیں آیا، کوئی سوٹ پہننے والا نظر نہیں آیا۔ نظر آیا تو صرف موٹر سائیکل والا نظر آیا، نظر آیا تو سائیکل چلانے والا نظر آیا، نظر آیا تو کھادی کرتا اور دھوتی پہننے والا نظر آیا، نظر آیا تو برقع پوش خواتین نظر آئی، نظر آیا تو نوجوان نظر آیا۔ اور جب نظر ان چہروں پر پڑی تو سب کے چہرے پریشان تھے، مگر ہمارے وزیر اعظم جاپان میں تھے۔ ہمارے وزیر اعظم جاپان میں تھے، بینک میں لوگ جا رہے تھے، اے ٹی ایم کے پاس گئے تو اے ٹی ایم سے آواز آئی ابھی اچھے دن نہیں آئے۔ بینک سے جا کر پوچھا میرا اکاؤنٹ ہے تو بینک نے کہا پیسہ نہیں ہے، عوام پریشان ہے۔ اور ہندوستان کے وزیر اعظم جاپان میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ میرا جوتا ہے جاپانی۔ میرے بھائی آپ بتائیے
کہ 500 اور 1000 کی نوٹ اس بنا پر لے لیا گیا کہ مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ختم ہوگا. ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ ایک مرتبہ امراوتی کو آ جاؤ، ایک مرتبہ ہنگولی کو آ جاؤ، ایک مرتبہ بھوساول کو آ جاؤ، ایک مرتبہ ملکاپور کو جاؤ، ایک مرتبہ ہندوستان کے گاؤں میں جاؤ، کسی بینک کے سامنے ٹھہر کر دیکھو کہ کیا غریب کا حال ہو رہا ہے، کیا غریب کا حال ہو رہا ہے. 3 دن سے کھانے کو پیسے نہیں غریبوں کے پاس. حد تو یہ ہو گئی مسٹر مودی کہ لکھنؤ میں یاسر نام کا ایک شخص ہے، ٹائمز آف انڈیا اخبار نے لکھا کہ یاسر کے والد کی موت ہو گئی. یاسر کے والد کی لاش پوسٹ مارٹم میں رکھی ہوئی ہے مارچری میں، اور یاسر کہہ رہا ہے کہ کس بات کے یہ پیسے جب اپنے میں والد کے لیے کفن نہیں خرید سکتا. یاسر کہہ رہا ہے مسٹر مودی، پیارے لال کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مر گیا. پیارے لال کہہ رہا ہے کہ اس کو چتا کو آگ لگانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں میرے پاس. اور ہندوستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کرپشن اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. بی جے پی کے لوگ بول رہے سرجیکل سٹرائک ہے یہ. اور پھر بمبئی کے دواخانے میں، ممبئی مرر کے اخبار میں آیا کہ ایک شادی شدہ جوڑے کو بچہ پیدا ہوا تو دواخانے نے علاج کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ دواخانے نے کہا کہ ہم 500 1000 کی نوٹ نہیں لیں گے. یہی تو میں چلتی رہی. اس شادی شدہ جوڑے کا بچہ انتقال کر گیا. اخبارات نے لکھا کہ نوی ممبئی میں ایک 70 سالہ شخص 4 گھنٹے لائن میں کھڑا رہا صرف 2000 روپے کے لیے. اس کا نمبر آنے تک بے ہوش ہوا، روڈ پر گرا اور اس کے بعد اس کی جان چلے گئی. یہ کیا کر رہے ہیں مسٹر مودی آپ؟ اگر یہ کرنا تھا تو 1-2 مہینے کا لوگوں کو ٹائم دیتے کہ اپنے پیسے بدلا لو، بینک کو جاؤ اور غریب جا کر یہ پیسے بدلا لیتا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہاں پر ہاتھ اٹھا کر میرے سوال کا جواب دیجئے، کتنوں کے پاس پین کارڈ ہے؟ میرے بھائی وزیر اعظم، اس ہزاروں کے مجمع میں صرف 200-300 ہاتھ اٹھ رہے. بتائیے باقی لوگ کیا کریں گے مسٹر مودی؟ کیسے اپنے پیسے واپس کرائیں گے؟ تو ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا آپ کے پاس 30 دسمبر تک ٹائم ہے. ارے پیسے کون لے گا ہمارے؟ پروف پوچھ رہے ہیں، کسان پریشان ہیں. مگر ہندوستان کے وزیر اعظم کیا بول رہے ہیں؟ میں خالی طلاق کی بات کروں گا، میں طلاق کی بات کروں گا، میں ان کی بات کروں گا. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے صرف اتنا ہی بولنا چاہ رہے، اگر آپ کو شادی کی اتنی فکر ہے، آر ایس ایس والوں کی بھی شادی کراؤ نا. اور پھر بولتے مسلمان 2 شادیاں کرتا ہے. مسٹر مودی، کتنے مسلمان 2 بیویوں کی شادی کرتے؟ کتنے بھی 2 بیویاں ہیں؟ میں آپ کو میری مثال دے رہا ہوں، میں ایک میں پریشان ہوں. اس لیے پریشان ہوں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان سے اچھا سلوک کرو. اللہ نے عورتوں سے نہیں کہا، مردوں سے کہا کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے ایک کپڑے کی طرح ہو. اور پھر جو لوگ آج آر ایس ایس کے لوگ پورے ہندوستان میں مسلم خواتین طلاق کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، چند زر خرید غلاموں کو خرید لیے اور سیمینار کانفرنس کر رہے ہیں. ہم ان سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ، دین اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے کیا کہا تھا؟ جس نے کہا تھا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. بتاؤ کس نے کہا تھا
کہ اگر کوئی شادی کرے گا تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو رہا ہے. بتاؤ کس نے کہا تھا کہ اگر جو اپنی بیٹیوں کی شادی کرتا ہے وہ حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا؟ آج آپ ہم کو ہمارا مذہب سکھانے آ رہے ہیں اور پھر یہ کہنا کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے. کون سا یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے مسٹر مودی؟ آپ نارتھ ایسٹ میں چلے جائیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ میں کیس ڈالا گیا. وہاں کی عورتوں نے کہا کہ ہمارے ایک سے زیادہ شوہر ہوتے ہیں. روکیے ان کو، روکیے ان کو. آپ نہیں روک سکتے. پھر بولتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کو ضرورت ہے یونیفارم سول کوڈ کی. ہندوستان کو یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کے آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں، سمویدھان میں آرٹیکل 47 ہے. آرٹیکل 47 کیا بولتا مسٹر مودی؟ کہ شراب پر پابندی عائد کرو. میں چیلنج کر رہا ہوں وزیر اعظم سے، کیا آپ شراب پر پابندی عائد کریں گے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. تو جواب آئے گا بھائی صاحب جو لوگ روز رات میں انگور کی بیٹی سے شادی کرتے شراب پر پابندی عائد کریں گے. کرو شراب پر پابندی عائد. ہر سال 1.5 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں شراب پی پی کر. ٹکر کھاتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں. کیا عورتوں کی محبت یہاں دکھائی نہیں دیتی آپ کو؟ اور ہندوستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ شراب پی جاتی. بند کرو نا آپ. چیلنج کرتا ہوں بند کر دو. چلو مہاتما گاندھی کے نام لینے والوں شراب پر پابندی عائد کرو نا. آپ گجرات کے چیف منسٹر تھے تو وہاں پر شراب پر پابندی ہے. بند کرو ہندوستان میں شراب. دیکھ لیں گے ہم پہلا آپ کا ویلکم کریں گے، بلکہ آپ کے ساتھ ٹھہر کر بولوں گا گڈ ورک، اچھا کام کریں. مگر نہیں کریں گے آرٹیکل 47 کے بارے میں بات. مسلمان عورتوں کو حق نہیں ملتا. تو بتاؤ کنیا دان کیا ہے؟ بتاؤ کنیا دان کیا ہے؟ بتاؤ کرتا کیا ہے؟ مسٹر مودی میتاکشرا اور دیا باغا اسکول جو ہندو مذہب میں کیا آپ اس کو یکساں کر جائیں گے؟ نہیں کر سکتے. آپ کو مسلم عورتوں سے محبت ہے. ہم چیلنج کر رہے ہیں بی جے پی سے. گوا میں الیکشن ہے، جائیے گوا کے الیکشن میں. وہاں پر قانون کیا ہے سنیے آپ. قانون یہ ہے کہ اگر گوا میں ہماری ہندو بہن شادی کرتی ہے، اگر وہ 25 سال کی عمر تک اولاد کو پیدا نہیں کرتی تو اس کے شوہر کو اجازت ہے ایک اور شادی کرنے کی. 30 سال کی عمر تک ہماری ہندو بہن بیٹا پیدا نہیں کرتی تو اس کے شوہر کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے. اعلان کرو یہ قانون کو نکال دیں گے. اعلان کرو یہ قانون کو نکال دیا جائے گا. مگر نہیں نکال سکتے. آپ کو صرف فکر ہے تو ہماری ہے. ہماری فکر ہے کہ نہیں کیسے شریعت کو چھین لیا جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم شریعت کا تحفظ کریں. علماء کرام نے کیا کہا کہ شریعت کا تحفظ کی ضرورت اللہ کو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. شریعت کا اگر ہم تحفظ کریں گے تو شریعت ہماری حفاظت کرے گی. اگر ہم شریعت کو اپنے آپ پر لاگو کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا. یاد رکھو مسلمانوں، جو قوم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتی، اللہ کو اس قوم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کسی اور قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا. مسلمانوں یاد رکھو، اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق کرو. اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق کرو. چھوڑو یہ تمام زندگیوں کو، یہ رنگ رنگلیوں کی زندگی، یہ تمام بینڈ باجے، یہ جہیز کی لعنت. چھوڑو ان چیزوں کو. ارے اپنی زندگی کو سادگی سے گزارو. اپنی زندگی کو سادگی سے گزارو. دین سیکھو، دین سمجھو. اور دین سیکھنا ہے، سمجھنا ہے تو انٹرنیٹ پر
علامہ حضرت گوگل نہیں سکھا سکتے آپ کو. دین سیکھنا ہے تو علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھو, ان کے ہاتھ پر بیٹھ لو, علم سیکھو, ظاہری اور باطنی علم سیکھو, اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کرو. میرے بھائی, میرے بزرگوں, آج ہم بتانا چاہتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم کو کہ آج آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. ملک میں آج جو ایک تماشا بنا ہوا ہے, کبھی 500 کی نوٹ تو کبھی 1000 کی نوٹ. کیوں نہیں وزیر اعظم جب مسلم عورتوں سے ہمدردی کی بات کرتے ہیں, کیوں نہیں آپ بات کرتے کشمیر میں 2000 سے زائد بچے بچیاں نابینا یا پھر ان کی آنکھ کی بینائی جا چکی, کریے آپ, تو نہیں کریں گے بات. کشمیر میں بقرعید کی نماز نہیں ہوئی, کشمیر میں 17,000 لوگ جیلوں میں ہیں, جس میں سے 13-12 سال کے بچے بھی ہیں. متروں, کیا وہاں پر محبت نہیں دکھائی دے گی؟ کیا کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر انصاف کیوں نہیں کرتے آپ وہاں پر؟ اور کون سی حکومت آپ کر رہے ہیں؟ اور یہ بی جے پی والوں چھوڑو, بار بار یہ کہنا کہ پاکستان چلے جاؤ, پاکستان چلے جاؤ. ارے ہم اس وقت جنا کو نہیں مانے تو اب کیا کہاں کی بات. اس وقت ہم نے جنا سے کہا جائیے آپ, یہ ہمارا ہندوستان ہے جس سرزمین پر ہم نے 700 سال جہاں بانی اور حکمرانی کی, جس سرزمین کے چپے چپے پر ہمارے اسلاف کی نشانیاں ہیں, جس سرزمین کے چپے چپے کو ہم نے اپنے خون سے آراستہ کیا. اگر ہندوستان میں چمن نظر آتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کا خون ہے. ہندوستان میں اگر قبرستان نظر آتے ہیں تو ہماری وفاداریوں کی نشانیاں ہیں کہ ہم مرنے کے بعد بھی سینہ تان کر اس قبرستان میں سو رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہم اٹھیں گے اور اسی سرزمین سے اٹھ کر اس جگہ جمع ہوں گے جہاں پر حساب اور کتاب ہوگا. اب بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم, آپ اور آپ کی پارٹی کے لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ وفادار نہیں ہے, تو پھر آپ نواز شریف کے گھر کی شادی میں بن بلائے کیوں چلے گئے؟ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہم سنتے تھے, یوں اڑ کے چلے گئے نواز شریف کے پاس. انہیں بھی بڑا شریف ہے, اپنی شرافت دکھایا تو پٹھان کوٹ میں دہشت گردوں کو گھسا دیا. اور ہمارے متروں بولے میں گیا تھا, کیا ہوا پھر؟ میرے بھائی, بی جے پی ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو رہی. آج ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو لڑائی لڑ رہا ہے اس کے لیے دعا کریں, کثرت سے دعا کریے, خوب دعا کریے, اور اللہ سے وعدہ کریے کہ پروردگار اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو معاف کر دے. اب آئندہ سے, کل صبح سے, اس گھڑی سے میں تیری بتلائے ہوئے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا. اپنے آپ پر اس چیز کو لاگو کرو میرے بھائی. جب ہم شریعت پر چلنا شروع کریں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں کر سکتی. بہت لوگ آئے چلے گئے, چنگیز خان, ہلاکو, سب آئے چلے گئے, بغداد جل گیا, اور اتنا بغداد جلا کہ دریائے دجلہ ایک بار خون سے لال ہوئی تو دوسرے دن ہمارے کتابوں کو دریا میں پھینکا گیا تو سیاہی کے رنگ سے عبودی ہو گئی, مگر اسلام زندہ رہا. یاد رکھو, جو شریعت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تم ختم ہو جائیں گے, اللہ کا قانون رہنے والا ہے. یہ بات نمرود نے کہی تھی, فرعون نے کہی تھی, یزید نے کرنے کی کوشش کی, ہلاکوں نے کرنے کی کوشش کی, مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ کا قانون حق ہے. جب تک دنیا باقی رہے گی قانون رہے گا. ختم کرنے والے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے, مگر اللہ کا قانون اور اس کا ذکر دنیا جب تک باقی رہے گی انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر چلتا رہے گا. شرط یہ ہے میرے بھائی, کیا آج آپ تیار ہیں یا نہیں؟
بتائیے کہ آج آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا آپ نمازوں کی پابندی کریں گے؟ کیا آپ اپنے بیویوں سے اچھا سلوک کریں گے؟ کیا آپ اپنے بیویوں سے رومانس کریں گے؟ شرماؤ نہیں، بولو۔ شرمانے کی بات نہیں ہے۔ ٹی وی پر دیکھ کے تو خوش ہوتے ہیں، گانا ہو رہا تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ امت شاہ بولے کہ ہم طلاق کو ختم کرنا چاہ رہے تو ان کی نانی کو تکلیف ہو رہی۔ امت شاہ صاحب، امراوتی کے ایسے کئی گھرانے ہیں جہاں پر آج بھی ہماری نانی نانا کے ساتھ بہت خوش ہے۔ آج بھی نانا گھر کو گئے تو نانا مقامی پان کے ڈبے سے پان نہیں کھاتے، نانی کے ہاتھ کا ہی پان کھاتے، اور نانا ان کو دیکھ کے پان چباتے، داتا نہیں ہے مگر چباتے، اور نانی مسکرا کر بولتے اب تو چھوڑ دو۔ امت شاہ، اب آپ بتاؤ آپ کے نانی نانا کہاں ہیں؟ ہر چیز میں ہماری نانی، ہمارے نانا، ہماری دادی، ہمارے دادا، ارے کیوں ہمارے پیچھے پڑتے بھائی؟ 70 سال ہم تمہاری قوالی سن سن کے تھک گئے ہیں، اب کوئی بولنے والا بھی ہے یہاں پر؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام تماشے میں کتنا ٹائم ہے؟ 8 منٹ ہے ابھی۔ ٹائم تو بہت ہے، ابھی اور 2 گھنٹے بول سکتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ دنیا بدنام کر دیے، بھڑکاؤ بھڑکاؤ بھڑکاؤ۔ تو اللہ بھی بولا کہ ٹھیک ہے، اب اس کو بولنے کی صلاحیت دے دیتا ہوں۔ میں ایسی تقریر نہیں کر سکتا تھا بھائی، یہ صرف اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں، میرے شیخ کا کرم ہے، ورنہ اسدالدین اویسی بھی یہی تھا۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، آج یہ حالات ایسے ہیں کہ ہم ایک طرف بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف کانگریس بولتی یہ مجلس کیا ہے، ملی بھی ہے، ملی بھی ہے۔ کب سے ملے ہوئے ہیں؟ آپ کے گھر میں میٹنگ ہوئی تھی کیا؟ ملے ہوئے ہیں۔ جہاں ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو گیا ملے ہوئے ہیں۔ 8 سال ان کے ساتھ تھا منموہن سنگھ کے تو بولے بہت اچھے ہیں، جب ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ان کے غلطیوں پر تو بولتے ملے ہوئے ہیں۔ ارے ملاوٹ میرے میں نہیں ہے، میں A1 مال ہوں، تم ڈپلیکیٹ مال ہو۔ اگر تم اچھے ہوتے تو مودی وزیر اعظم نہیں بنتا۔ کانگریس ہر چیز کی ذمہ داری ہمارے کھاتے میں ڈال دیتی۔ انہوں ہار گئے مہاراشٹر کا الیکشن، میں ذمہ دار۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل بلدیہ کا الیکشن آ رہیں گے تو میں ذمہ دار۔ پورے ہندوستان میں بی جے پی جیت گئی، میں ذمہ دار۔ ان کے گھر میں بھینس دودھ نہیں دی، میں ذمہ دار۔ ان کے گھر میں مرغی انڈا نہیں دی، میں ذمہ دار۔ ان کے گھر میں گائے پیشاب نہیں کری، میں ذمہ دار۔ سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ کیا تمہارے پاس کوئی مرد نہیں ہے کیا؟ ان کا بچہ بڑا نہیں ہوتا، میں ذمہ دار۔ بچہ بچہ ہی رہے گا، میں ذمہ دار۔ سب ذمہ داری میرے پہ۔ انہوں جہاں جاتے گا وہاں کرتے، کیا کریں گے؟ تھالیاں ماریں گے۔ تمہاری وجہ سے مالیگاؤں میں بچے 5 سال جیل میں، تمہاری وجہ سے مہاراشٹر میں جیلوں میں بچے ہیں، تمہاری وجہ سے خواجہ یونس کی لاش اب تک نہیں ملی، تمہاری وجہ سے اورنگ آباد کا ایک بچہ جس کو ٹرین میں لے کر جا رہا تھے اب تک اس کی لاش نہیں ملی۔ کیا نام تھا امتیاز اس کا؟ اورنگ آباد کا ایک بچہ اب تک وہ نہیں ملا۔ کانگریس پارٹی کے بہت کارنامے ہیں، بہت کارنامے ہیں۔ میں آپ سے صاف اور واضح طور پر کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو میری اس بات کو کہ نہیں معلوم اللہ زندگی کتنی رکھا میری اور آپ کی۔ ہم دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ہم دنیا میں پیدا ہوئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے کے لیے ہم دنیا میں پیدا ہوئے، تو اللہ کا خوف کرنے کے لیے ہم دنیا میں اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ بی جے پی RSS شیو سینا سے ڈریں، ہم دنیا میں اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ کانگریس کی محتاجی میں یا بی جے پی کی طرف سے ان کا ساتھ دیں۔ مسلمانوں سنو میری بات کو، ڈرنا ہے تو اللہ سے، محبت کرنا ہے تو رسول سے، اور کسی سے نہیں، اور کسی سے نہیں۔ میری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کرے گا، کوئی بی جے پی RSS کانگریس نہیں کرنے والی ہے۔ مگر آج اللہ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ اٹھو، اٹھو، متحد ہو جاؤ، اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اور جو تم کام کرنے جا رہے ہو اللہ کے لیے کرو، اس میں اخلاص پیدا کرو، اللہ کامیاب کرے گا۔ کیا آج آپ اٹھنے تیار ہیں؟ کیا آج آپ مجلس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ کیا آج آپ حق کی لڑائی کے لیے ٹھہرنے کو تیار ہیں؟ اللہ آپ کے اس نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ اور پھر آخر میں یہ عجیب و غریب ریکارڈ ہے، 4 منٹ ہے ابھی، ووٹ ٹائم ہے، 240 سیکنڈ ہے ابھی۔ ہمارے علاقے آپ کے پٹھان چوک، چاندنی چوک، جمیل کالونی، پیراڈائز کالونی، گلستان نگر، یاسمین نگر، احتشام نگر، کانگریس پارٹی کے لوگوں، کچرے کی کوئی اور جگہ نہیں ملی تمہارے کو؟ تمہارے اماں کے گھر کے سامنے کچرے کنڈی لگاؤں میں؟ ہمارے ہی گھر محلوں سے کچرا لے کے جائیں گے، اسٹیڈیم شہر کے باہر کتے، اور ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں میرے گھر کے منہ کے سامنے۔ بی ایڈ کا کالج ہے، ٹیچراں نہیں ہیں، مگر آپ بول رہے میں فرقہ پرست ہوں، یہ عجیب بات ہے۔ اور پھر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ لال کھڑی کے ریلوے اسٹیشن کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی میں آنے والے پارلیمنٹ سیشن میں اس مسئلے کو اٹھاؤں گا، اور پوری کوشش کروں گا کہ یہ یہاں پر ریلوے اسٹیشن بنے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے آج کے اعلان کے بعد ہو سکتا کہ بی جے پی شیو سینا کے لوگ ہی پہلے اٹھا دیں، اس سے پہلے ہم بولیں گے، بولا بہت اچھا ہے، میرا کام ہو جاتا، بولو آپ۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے، اتحاد کو پیدا کریے۔ حالات اور وقت بڑے نازک ہے میرے بھائی، بہت نازک ہے میرے بھائی۔ اپنے مسلک کے اختلافات کو بازو رکھیے، یقیناً آپ اپنے مسلک پر چلیے۔ کوئی حنفی ہوگا، کوئی اہل حدیث ہوگا، کوئی صوفی ہوگا، کوئی دیوبندی ہوگا، کوئی بریلوی ہوگا، کوئی تبلیغی ہوگا، مگر یاد رکھو ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر آخر میں، ارے بیٹھو، ابھی T20 میچ ختم نہیں ہوا، آخری کے 2 بال ہے، 2 منٹ ہے ابھی۔ یہ ایک مہاراشٹرا میں یہ چل رہا ہے کہ ایٹراسٹی ایکٹ نکال دینا۔ ہمارے دلت بھائیوں سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین ایٹراسٹی ایکٹ نہیں نکال سکتی، کیونکہ دلتوں کو تحفظ ملنا ضروری ہے۔ ہم کو اپنے دلت بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دلت مسلمان کا اگر اتحاد پیدا ہوگا تو ہندوستان میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور آج میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری تقریر میں کئی مرتبہ میں دہرا چکا ہوں، میرے بھائی متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، کثرت سے دعا کرو کہ اللہ اس وقت کے فرعون اور نمرود کا جلد سے جلد اس سے ہم کو چھٹکارا دلا دے۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ، ہم کو صرف اس لیے تنگ کیا جا رہا ہے یا رب کہ ہم تیرے نبی کے نام لیوا ہیں۔ اللہ تو لطیف ہے، تو لطیف ہے اللہ۔
اللہ تو ہماری جان اور مال کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار تو رب العالمین ہے، تو ہندوستان کے غیور مسلمانوں کے غیور کو بچا کے رکھ لے۔ اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت فرما اور ہم کو اتنا لائق بنا دے کہ ہم تیری شریعت کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ ہم تمام کو متحد کر دے، پروردگار ظالموں کا خاتمہ کر دے اور غلبہ عطا کر دے حق پرستوں کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ पाणी